السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ فیصلہ کن ہفتے کا آغاز ہو گیا۔ 24 نومبر کے لیے تحریک انصاف پرجوش۔ عوام کو احتجاج سے دور کیسے رکھنا ہے، حکومتی بیانیہ کہاں ہو گیا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈی چوک لانے کا مشن امپاسبل۔ سختیوں کے باوجود تحریک انصاف نے اہداف اتنے مشکل کیوں چنے؟ اور ایکس کے بعد وی پی این پر بھی پابندی۔ حکومت کو عوام تک معلومات کی رسائی روکنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آج کی بڑی سٹوری۔ گیم ساری بیانیے کی ہے۔ ووٹ لینے ہوں، الیکشن جیتنا ہو، حکومت بنانی ہو یا حکومت چلانی ہو، گیم ساری کی ساری ہمیشہ بیانیے کی ہوتی ہے۔ سیاست میں جتنا عمل دخل عملی اقدامات کا ہے، اس سے برابر یا شاید اس سے بھی زیادہ اثر جو ہے وہ ان اٹھائے ہوئے اقدامات کا نیریٹو ہے، جس کی شکل جو ہے وہ عوام کے سامنے بیچنا ضروری ہے۔ اس وقت حکومت اور تحریک انصاف دونوں کو ہی عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بیانیے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ نکالنے ہیں، اور ان کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا، ڈی چوک پہنچنا ہوگا اور حکومت کو مطالبات کی منظوری پر آمادہ کرنا پڑے گا۔ یہ بیانیہ تحریک انصاف کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کے سامنے چیلنج ہے کہ وزراء عوام کو اپنی گزشتہ 10 ماہ کی کارکردگی بتائیں، معاشی میدان میں کامیابیاں گنوائیں، تاکہ گھروں میں عوام جو ہے وہ مطمئن رہیں اور احتجاج کے لیے نہ نکلیں، تحریک انصاف کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ یہ بیانیہ حکومت کا ہونا چاہیے، مگر بات یہاں سے آگے نکل چکی ہے۔ بیانیے کا معاملہ صرف ایک ایونٹ سے جڑا ہوتا تو ناظرین پھر بھی شاید دونوں فریق کچھ نہ کچھ ترتیب دے ہی دیتے۔ تحریک انصاف نے اس حوالے سے کافی حد تک بہتر بیانیہ بنا لیا ہے۔ لانگ مارچ کے مطالبات کے گرد گھومتا یہ بیانیہ اب روزانہ کی بنیاد پر تحریک انصاف کے لوگ دہرا رہے ہیں۔ اس بیانیے کی کمزوری یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی سمجھانے کو تیار نہیں ہے کہ ڈی چوک پہنچنے سے تحریک انصاف اپنے مطالبات کیسے منوائیں گے، مگر بیانیے کی خوبی یہی ہے کہ اس میں تفصیلات کم اور موٹی موٹی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ مجموعی طور پر تحریک انصاف کا یہ سیاسی بیانیہ اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ اصل میں الیکشن انہوں نے جیتا، اور تمام حکومتی جماعتیں نہ صرف غیر مقبول ہیں بلکہ اللیجٹمیٹ بھی ہیں۔ بڑا مسئلہ ناظرین حکومت کا ہے، اور خاص طور پر نون لیگ کا۔ وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے شاید کچھ 2-4 نکات بنا کر ان پر بات تو کر لیں، مگر سالہ سال کی جد و جہد اور کوشش کے باوجود نون لیگ ایک سادہ سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پائی۔ What does it stand for today؟ کیونکہ سوال کا جواب نون لیگ کے پاس ہے نہیں، اور اس لیے وہ سیاسی لیول پر تحریک انصاف کے بیانیے کو کاؤنٹر جو ہے وہ نہیں کر پا رہی، اور خاص طور پر نہ ہی وہ اپنا اوریجنل بیانیہ بنا پا رہی ہے۔ کارکردگی کا بیانیہ ایک بگ آئیڈیا نیریٹو کو میچ نہیں کر سکتا۔ اگر کارکردگی ہی ووٹر کے لیے سب سے اہم ہوتی تو عثمان بزدار کی حکمرانی کے بعد آج تحریک انصاف کا پنجاب میں نام و نشان تک نہ ہوتا۔ صورتحال آج اس سے برعکس ہے۔ چنانچہ نون لیگ کا اس وقت ڈبل ٹربل نہیں بلکہ ٹرپل ٹربل ہے، یعنی 3 حوالوں سے وہ بیانیے کے مقابلے میں بری طرح ہار رہی ہے۔ پہلا ٹربل، تحریک انصاف کے بگ نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے میں ناکامی۔ دوسرا ٹربل، اپنا بگ نیریٹو بنانے میں ناکامی۔ اور تیسرا ٹربل، بہتر ہوتی ہوئی معیشت کے اوپر مؤثر بیانیہ بنانے میں ناکامی۔ ناظرین، ان ناکامیوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے ہوئے حکومتی جماعت نے اب تحریک انصاف کی لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تحریک انصاف تو 24 نومبر کی کال کے بعد کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی لوگ نکالنے کے لیے ٹاسک سونپے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لاکھوں یا ہزاروں لوگوں یا پھر نومبر کو لانا، پھر نومبر کی سردی، پولیس کی شیلنگ اور لیڈرشپ کے فقدان کے باوجود لوگوں کو نکالنا، یہ ایک مشن امپاسبل سے کم نہیں ہے، لیکن اس پر بات ہم ذرا شو میں آگے جا کے کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے پچھلے ایک ہفتے میں کیا اقدامات کیے۔ تحریک انصاف کو 24 نومبر کی کال دیے تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس دوران ہمیں حکومتی وزراء صرف ٹاک شوز میں جواب دیتے نظر آئے ہیں، اور وہ بھی کچھ ڈھیلے سے ہی جواب۔ حکومت کی طرف سے اب تک کوئی باضابطہ طور پر بیانیہ نہ تو سامنے آیا ہے اور نہ شاید کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تحریک انصاف 24 نومبر کے لیے مومنٹم بنا رہی ہے، جبکہ حکومت سیاسی اور معاشی میدان میں اپنی حالیہ کامیابی بھی پورٹرے نہیں کر پا رہی، یا کم از کم اسٹرگل کر رہی ہے۔
IMF سے مذاکرات بھی ہو گئے, منی بجٹ کی شنید تھی وہ بھی نہ آیا, پاکستان سٹاک ایکسچینج اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے, 95,000 کا جو فگر ہے اس کو کراس کر چکا ہے, شرح سود 22% سے کم ہو کر 15% پر آ چکی ہے, مہنگائی کی شرح بھی جو ہے وہ 37% سے کم ہو کر اب سنگل ڈیجٹس میں آ چکی ہے, جبکہ پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً 250 کے آس پاس ہے. لیکن ناظرین, میڈیا پر یہ کتنے لوگ ہیں جو ان حکومتی کامیابیوں کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا حکومتی وزراء اپنی کارکردگی کی رپورٹ کارڈ مؤثر انداز میں عوام تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ پہنچا پا رہے ہیں؟ کیا وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس اس ضمن میں کافی ہے؟ معاشی میدان میں کامیابیوں کا بیانیہ کہاں گم ہو گیا ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا. تو کیا ناظرین بیانیے کی جنگ میں اس کو حکومت کی ناکامی تصور کیا جائے؟ حکومت نے عوام کے سامنے ایک ایسا بیانیہ رکھا ہے کہ عوام احتجاج کی راہ نہ لیں, گھروں میں سکون کریں اور اپنے کام کاج پر دھیان دیں. اگر حالات اچھے ہوں تو پولیس کی لاٹھیاں کھانے کے لیے کون باہر سے نکلتا ہے؟ اسی لیے حکومت کو اس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے جو فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا. ادھر طلال چودھری پر جو ہے وہ پر امید ہے کہ PTI کی کال ناکام ہو. یہ احتجاج جسے یہ کہتے ہیں کہ آخری کال ہے, یہ ایک آخری کیل ثابت ہوگا ان کے سیاسی کفن میں. آج حکومت کے سامنے بڑا چیلنج نومبر 24 ہے. اس احتجاج کو ڈیل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر زیادہ لوگ نکل آئے تو کیا حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ہزاروں لوگ اسلام آباد کے ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جائیں؟ حکومت کے پاس تحریک انصاف کے شو کو فلاپ کرنے کے لیے پلس اور مائنس پوائنٹس کیا ہیں؟ آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں. پلس پوائنٹ نمبر 1, حکومت احتجاج کو روکنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کر سکتی ہے. مسئلہ صرف خیبر پختونخوا کا ہے. پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے تو حکومت ممکنہ کریک ڈاؤن کے ذریعے زیادہ لوگوں کو شاید نہ نکلنے دے. KP کی اسٹریٹجی بھی وفاق کے لیے کوئی نئی تو نہیں ہے. وہاں سے آنے والے قافلے کو کیسے روکنا ہے, یہ ایکسرسائز جو ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کئی بار پہلے کر چکی ہے. پلس پوائنٹ نمبر 2, حکومتی اتحادی ایک پیج پر ہے. تحریک انصاف فی الحال سب کا ہی مسئلہ ہے, اس لیے مسلم لیگ نون کو تمام اتحادیوں کی سپورٹ حاصل ہے, اور حکومت جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لے میرے خیال میں کوئی اتحادی شاید اس سے گلہ نہیں کرے گا. پلس پوائنٹ نمبر 3, اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ معاملات چونکہ تو ہیں. 9 مئی کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی, اس لیے PTI کو روکنے کے لیے حکومت کو پورا اختیار حاصل ہوگا. پلس پوائنٹ نمبر 4, موسم کی شدت کا فائدہ حکومت کو ہوگا. نومبر کے آخر میں اسلام آباد میں سردی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تحریک انصاف کے لیے دھرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. ورکرز جو ہے ان کو سردی بھی لگے گی, ایسے میں زیادہ دنوں تک قیام کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. اب ناظرین ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ حکومت کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں. مائنس پوائنٹ نمبر 1, حکومت احتجاج کے خلاف آج کی تاریخ تک ایک مؤثر بیانیہ بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. PTI کے مومنٹم کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر سیاسی پالیسی کم از کم اب تک سامنے نہیں آئی. مائنس پوائنٹ نمبر 2, اکانومی بہتر ہونے کے باوجود اس کے فوائد اب تک عوام کے سامنے اچھے اور مؤثر انداز میں پیش نہیں کیے گئے تاکہ لوگ احتجاج کی راہ اختیار نہ کریں اور حکومت وقت سے مطمئن رہیں. مائنس پوائنٹ نمبر 3, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ایک نہ نظر آنے والا پریشر بھی حکومت کو اٹھانا پڑ سکتا ہے, کیونکہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے سیاسی مسائل سیاسی حکومتوں نہیں حل کرنے ہوتے. اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. حکومت نے اپنی کارکردگی کو بیچنا ہے, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا چرچا کہ PTI کو ناکام بنانا ہے. مائنس پوائنٹ نمبر 4, ہوم ورک اور ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا. کہیں اس بار بھی سارا بوجھ صرف ایک وزیر یعنی وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی ان پر ہی نہ پڑ جائے. ماضی کی طرح جب آپ کو یاد ہوگا کہ صرف وہ ایک واحد وزیر تھے جو ہمیں PTI کا جو لانگ مارچ تھا اس کو کاؤنٹر کرنے میں نظر آتے تھے. کیا اس بار باقی وزراء جو پہلے منظر سے غائب تھے اب نظر آئیں گے اور احتجاج کو ناکام بنانے میں جو ہے وہ جو سارا پلان ہے وہ صرف وزراء کا جو تمام تر جو بوجھ ہے وہ صرف محسن نقوی پر ہی نظر آئے گا, یا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں جو بھی ان کو ٹاسک دیا جائے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اگر ایسا ہوا کہ صرف اور صرف ایک بار پھر صرف وزیر داخلہ ہی میں نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کمزور ہے. مائنس پوائنٹ نمبر 5, حکومت وقت کو بھی احتجاج کا فائدہ نہیں ہوتا.
کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. کسی بھی وائلنس کی صورتحال میں حکومت وقت جو ہے وہ ہمیشہ لوزنگ اینڈ پر ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ بات چیت سے ہی راستہ اس کو نکالنا چاہیے. کیجولٹیز اگر ہو گئیں تو صورت میں اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ جاتا ہے. اس لیے حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو بھی اسٹریٹجی ہو اس میں کوئی جانی اور مالی اور خاص طور پر جو ہے وہ جانی نقصان نہ ہو. ناظرین، حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے یہ شروع ہونے والا ہفتہ چیلنجز سے بھرپور ہے. 24 نومبر تک ہر روز صورتحال تبدیل ہوگی. کبھی ایک فریق کا پلہ بھاری ہوگا تو کبھی دوسرے کا. ایسے میں سب سے زیادہ کارآمد سیاسی ہتھیار ہوگا سیاسی بیانیہ. احتجاج کے بعد وہی فریق اپنی وکٹری کلیم کرے گا جس کا بیانیہ جو ہے وہ جیتے گا. کیا حکومت اپنے بیانیے سے مطمئن ہے؟ ناظرین، اسی معاملے کو ذرا مزید سمجھتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب رانا احسان افضل جو کہ کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر آن اکنامک افیئرز. جی رانا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. یہ بتائیے رانا احسان صاحب کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 24 نومبر کو ایک لانگ مارچ اور دھرنا کرنے جا رہے ہیں، اس بات کو بھی کئی دن ہو گئے ہیں. آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ یہی ایشو میڈیا پہ چھایا ہوا ہے. تو یعنی یہ تو حکومت وقت کا تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ بیانیہ بنانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو نیریٹو ہے، یہ ایونٹ بیسڈ نیریٹو ہے، اس کو بھی جو ہے وہ مین ہیڈ لائن سے نہیں ہٹا پا رہے اور اپنا کوئی نیا نیریٹو نہیں دے پا رہے. تو یہ اتنا بڑا فیلئر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، obviously یہ ڈسکس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک فائنل کال کی شکل اس کو دی گئی ہے کہ فائنل ہوگی، لیکن حکومت کو کوئی اس سے گھبراہٹ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے یہ جو ہے اعلان کر کے خود اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ تقسیم کا شکار ہے اور مختلف جو فیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے مختلف موقف ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے پھر بھی اس کو سیریسلی لے گی، کیونکہ حکومت جو ہے اس نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ہم نے کفن باندھ کے آنا ہے اور ہم نے جو ہے وہ جنازوں کی بھی تیاری کر لیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک تصادم چاہتی ہے، کوئی چاہتی ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے. تو حکومت اپنی تیاری کر رہی ہے. باقی دیکھیں، ہمیں تو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اس سے پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، اور یہی سب سے بڑا ان کو خدشہ ہے. اس لیے انہوں نے لیکن ایک احسان ایسی صاحب، اس میں جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے، یہ آپ نے بالکل صحیح کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی معاملات ہیں، جو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، وہ مین سٹوری بنے ہوئے تھے. اب میں ذرا بیانیے کے اینگل سے بات کر رہا ہوں، ایکچوئل ایونٹ پہ ابھی ہم آتے ہیں. وہ تمام تر معاملات، ان کے اندرونی اختلافات، ان کے آپس میں ایک دوسرے کو کہنا کہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، یہ بھی کمپرومائزڈ ہے، وہ تمام تر ایشوز ہو گئے سائیڈ پہ. اور اس اناؤنسمنٹ سے اب پوری کی پوری ان کی جماعت جو ہے وہ ایک ایشو پہ جڑ گئی ہے اور میڈیا میں بھی صرف اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیا گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ اب اس کی بجائے کہ وہ اس چیز کو کسی طریقے سے ہیڈ لائن سے ہٹائیں اور اپنا کو بہتر بیانیہ لے کے آئیں، وہ ایک بار پھر ایز یوزول پاکستان تحریک انصاف کی پچ پر کھیل رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، obviously جب آپ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ایک فائنل کال جاری ہے، تو یہ اگر حکومت نہ بھی چاہے لیکن میڈیا اس کو پک اپ کرتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ فلاپ شو ہوگا. اور حکومت دیکھیں، جہاں تک بیانیوں کی بات ہے، اگر کوئی کہے کہ ایک فائنل کال ہے اور ہم کفن باندھیں گے، تو obviously اس کو جو ہے وہ میڈیا کوریج ملتی ہے. گورنمنٹ تو اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہونے جا رہا، بلکہ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ملے گا پی ٹی آئی کو. اس میں ایک ایڈٹ فیلئر ہوا ہے رانا احسان صاحب، وہ یہ ہوا ہے کہ جو دوسری سٹوری جو اس ٹائم بنا رہی ہے، ہیڈ لائن بنا رہی ہے، ایک طرف تو پی ٹی آئی اور اس کا لانگ مارچ ہے، دوسری طرف اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹوری آئی ہے تو وہ وی پی این کے اوپر بین ہے، اس کو غیر شرعی کہنا. یعنی دونوں طریقے سے جو مین نیوز سائیکل کو جو ایشوز ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو ایک طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو وی پی این کا معاملہ ہے، اس میں کچھ کلیئرٹی آئی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وی پی این پہ کوئی ایشو نہیں ہے، جبکہ باقاعدہ طور پر انٹیریئر منسٹری نے خط لکھ دیا کہ جی بند کریں. سو کیا ایکچولی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کیا؟ وی پی این کھلے رہیں گے یا بند ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، وی پی این رجسٹریشن چل رہی ہے اور بہت سارے وی پی این رجسٹر ہو چکے ہیں اور وہ بالکل بند نہیں ہوں گے. تو وی پی اینس بھی جو ہے، جو ان رجسٹرڈ جو وی پی اینس ہیں، ان کو بھی ایک طریقے سے اکاؤنٹ فار جو ہے وہ میرے خیال سے منسٹری آف انٹیریئر یا جو آئی ٹی منسٹری ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
اور VPN بند کرنے کی تو بالکل بھی بات نہیں ہے، ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو وہ چلتے رہیں گے. تو وہ VPNs ایک گورنمنٹ اپنے لیول پہ بھی وہ کارروائی کر رہی ہے کہ ان کو رجسٹر کر رہی ہے اور جو ہے اور اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے. بند تو بالکل بھی نہیں ہوں گے اور یہ معاملات چلتے رہیں گے. کوئی بند نہیں ہونے جا رہے VPNs اور کوئی ان کے اوپر ٹھیک. کلیمپ ڈاؤن نہیں ہونے جا رہے. رانا احسان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین وی پہ بات کر رہے تھے لیکن کنفیوژن بالکل ایگزسٹ کر رہی ہے. پروگرام کے آخر میں جا کے ذرا تھوڑا سا اس سٹوری پہ تفصیل سے بات کریں گے اور کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر ایک ایسا ایشو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جس سے اس پہ مزید تنقید ہو. لیکن جہاں پہ بات ہو رہی ہے 24 نومبر کی اور لانگ مارچ کی اور دھرنے کی، تو اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کچھ جلد بازی تو نہیں کر دی، کو بڑی غلطی تو نہیں کر دی. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب جنید اکبر صاحب. جی جنید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب یہ بتائیے، ہم یہ ذرا ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کو جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے اور جس طریقے سے لانگ مارچ وہاں پہ آپ لے کے آ رہے ہیں اور دھرنا دینا ہے. اب یہ جو دھرنا ہے اگر آپ 2014 کے دھرنے کا موازنہ کریں تو وہاں 126 دن جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف بشمول عمران خان صاحب خود وہاں پہ موجود رہے اور اس کے نتیجے میں جو وہ حکومت گرانے آئے تھے وہ نہیں گری. تو یہ جو آپ اس بار کرنے جا رہے ہیں 24 نومبر 2024 کو، یہ 2014 کے دھرنے سے مختلف کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن 2014 میں جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ جو 4 حلقے کھولے جائے. وہ اتنی جو ہے اتنی ایسی ڈیمانڈیں نہیں تھی جس طرح آج ہم جو مقت رہے، جو حکومت نے ہمارے ساتھ کیا، جو آئین کے ساتھ کیا، جو جمہوریت کے ساتھ کیا، جس طرح FIR کر دی کی، جس طرح ہماری قیادت کو جو ہے جیلوں میں بند کیا گیا، جس طرح ہماری ورکر پہ حملے ہوئے، ہم اس کے گھروں پہ حملے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ 2014 میں ہماری پارٹی نہیں تھی، اتنی ہمیں تجربہ نہیں تھا. ہمیں اپنی غلطیوں کا جو 2014 کے دھرنے میں ہم نے کیے، جو کمیاں تھی، اس سے ہم نے بہت کافی چیزیں سیکھی. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھرپور دھرنا دیں گے اور اس سے انشاءاللہ زیادہ تعداد میں لوگ نکلائیں گے. وہ جو غلطیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنید صاحب، وہ کیا غلطیاں تھیں جو آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی جماعت سمجھتی ہے انہوں نے 2014 کے دھرنے میں کی، اور وہ غلطی جو ہے وہ اب آپ نہیں دہرانا چاہتے؟ اس کی وہ مثلاً کوئی ہمیں اگزامپل دیں گے کہ کس طرح کی غلطی کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کافی چیزیں تھی. جس طرح اس کی پلاننگ تھی، جس طرح اس میں جو ہے وہ اس کی جو تیاری تھی اس میں، کیونکہ اس دفعہ تو ہم نے کافی تیاری کی، مسلسل یہ 9 مئی سے مسلسل ہماری تیاری ہے. اس میں تو ہے کال کی گئی کہ وہ سارے لوگ پہنچ گئے تھے. تو اس دفعہ ہماری تیاری پہلے سے زیادہ ہے اور پہلے سے زیادہ جو ہے ریاست نے، ریاستی اداروں نے، جو اس حکومت نے جو جبر کیا، جو ظلم کیا، جو معیشت کی حالات کی، وہ 14 سے کافی جو ہے معیشت کی حالات بھی بہتر ہے. اور جمہوریت کا جو بگاڑ ہوا ہے 2014 میں وہ نہیں تھا. تو اس دفعہ لوگوں لیکن اس میں دو اور مزید فرق بھی ہیں جنید صاحب. ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، تو اس طریقے سے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ حکومت نے جو ہے فورس بھی استعمال نہیں کی تھی، آنے دیا تھا آپ تمام لوگوں کو کہ آپ آ کے اور ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں. اس باری وہ بالکل مختلف ہے، یعنی کہ ریاستی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ فورس بھی استعمال ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ تو خاص طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑے 2 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ کے پاس. اسٹیبلشمنٹ کی تھی، وہ سپورٹ بھی کی اور اس سے ہمارے فاصلہ بھی کم تھا، بلکہ ہم اگر یہ سمجھے کہ ایک پہ تھے. اس دفعہ جو ہے جو لوگوں میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جمہوریت سے یا حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے اس دفعہ زیادہ ناراض ہے. تو وہ والے خاص کر ہمارے پختون بیلٹ، جو بلوچستان، جو بلکہ ابھی تو جو ہے پنجاب میں بھی حالات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کی ناراضگی اور زیادہ بڑی ہے. تو اس دفعہ جو ہے وہ زیادہ میرے خیال میں کہ لوگوں کا جذبہ بھی زیادہ ہوگا اور لوگ پہلے سے زیادہ نکل آئیں گے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے ہے وہ بھی کافی بڑے ہیں 2014. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ جنید صاحب، چلے لیٹس اسیوم فار ایک سیکنڈ کے لیے اسیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ
तमाम तो रुकावटों को अबूर करके आप डी चौक में पहुंच भी जाते हैं, वहाँ बैठ भी जाते हैं। अब अगर वहाँ बैठ गए तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2014 में 126 दिन आप बैठे रहे वहाँ पे और उससे एट द एंड को फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अभी अगर आप आके बैठ गए और बैठे रहे तो क्या 126 दिन बैठे रहेंगे? इससे काफी फर्क पड़ेगा और फर्क पड़ता है, इसलिए जो है हुकूमत इतनी परेशान है, रियासत भी इतनी परेशान है, इदारे इतने परेशान है। अभी पहले से अभी जो है आज इस्लामाबाद में 2 महीने की जब 144 लगा दी गई है, अभी आज जो है कंटेनर की पकड़ दकड़ शुरू हो गई, लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई, तो कुछ पड़ता है इसलिए हुकूमत परेशान है। अगर कुछ नहीं पड़ता तो फिर हुकूमत फ्री हैंड दे दे, फिर रास्ते क्यों बंद करते, फिर गिरफ्तारियां क्यों करते? देखिए हुकूमत तो परेशान होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब इस तरह का एहतजाजी को अमल होता है जुनैद साहब, तो हुकूमत ने यह भी ज़हन में रखना है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात हो गए और कुछ जानी या माली नुकसान हो गया तो वो तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे, तो परेशानी तो उनकी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि ये इसको एक फ़ाइनल कॉल की तरह कहा जा रहा है, यानी कि अब आप आके वहाँ पे बैठेंगे और जब तक मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होते तो वहाँ से नहीं उठेंगे। ये आपने मेरे ख्याल में अपनी जमात में ये कुछ डिस्कशन की होगी, कुछ प्लानिंग की होगी कि जी जब हम पहुँच गए अब बैठ के वहाँ पे क्या करना है? बैठे रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, हुकूमत वेट करती रहेगी, फिर क्या होगा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ डी चौक तक नहीं है हमारा इस तरफ प्लानिंग, ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्टों में भी निकल आएंगे, रोडों पे निकल आएंगे, जितनी जो है ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ डी चौक तक हमने जाना है, वहाँ बैठना है। बिल्कुल हमारा है कि हम डी चौक तक जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, लेकिन डी चौक के साथ साथ जो है हमारे सारे पाकिस्तान को जो है वो लोग निकलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी निकलेंगे, रीजन वाइज भी निकलेंगे, तहसील वाइज भी निकलेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, हमें ज्वाइन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुन रहे थे। बहुत बड़ा चैलेंज है, मिशन इम्पॉसिबल है, देखते हैं कि वो कहाँ तक इसमें कामयाब होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इसके जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये भी पूछना ज़रूरी है कि अगर ये चैलेंजेस मीट ना हुए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है और व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स जिन पर नज़र रखनी चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें सीनियर तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाई ज्वाइन करेंगे, ज़रा उनसे इन्हीं मामलों की गुफ्तगू करेंगे। दूसरे बरस नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीटीआई और हुकूमत दोनों के लिए फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका है। आज से ठीक 6 दिन बाद पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है। हुकूमत की मुश्किलात तो हैं ही, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बाजी जीतना कोई इतना आसान काम नहीं है। मुश्किलात का एक बड़ा पहाड़ सर करना है। इस सियासी अखाड़े में पीटीआई की पहली मुश्किल उनके वो अहदाफ हैं जो इस एहतजाज, लॉन्ग मार्च या फिर धरने से वो हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने लिए जो है वो एक मिशन इम्पॉसिबल चुना है। उन्होंने अपने लिए ऐसे गोल्स जो हैं वो सेट किए हैं जो अमली तौर पर पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, या कम से कम बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वो पूरे हो पाएंगे। 26वीं तरमीम हो गई, उसके बाद आईनी जो बेंच हैं वो भी बने और उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि तरमीम के बाद बनने वाले जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा उमर अयूब और शबली फराज शामिल हुए। अब तरमीम वापसी का मुतालबा प्रैक्टिकली पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। मैंडेट वापसी का मुतालबा भी पूरा होता मुश्किल ही लगता है, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता सारी दरख्वास्तें निपटाई जा रही हैं। पीटीआई के सियासी कैदी भी 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। आज ही 9 मई के मुकदमे में शाम अहमद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुई है, लिहाजा अब ट्रायल चलेगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो गए होंगे और फिर अगर कोई जुर्म साबित न हुआ तो रिहाई हो सकती है, यानी कानूनी मामलात अदालतों से ही हल होंगे। तहरीक इंसाफ की दूसरी मुश्किल, पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान पर काफ़ी प्रेशर है। पार्टी की आदत और बानी पीटीआई की तरफ से मुसलसल एहतजाज की नाकामी और गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें पार्टी से निकालने की बातें हो रही हैं। फिर रुकावटों और क्रैकडाउन के बावजूद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ लोगों को लाना भी एक बड़ा मसला है। गाड़ियों का बंदोबस्त करना, लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना भी एक अलग चैलेंज है और इसी हवाले से पीटीआई ओहदेदारों में तशवीश भी पाई जाती है। तहरीक इंसाफ की तीसरी मुश्किल, पीटीआई की क़यादत ने सारा बोझ सिर्फ अली अमीन गंडापुर पर डाल दिया है, क्योंकि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो उसकी वज़ीर आला है। बुशरा बीबी का पड़ाव भी पेशावर में ही है, सरकारी वसाइल भी हैं,
پہلے بھی سرکاری وسائل استعمال ہوتے رہے تھے اور اس بار بھی تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور سے ضرور یہ امید لگائی ہوگی. لہٰذا علی امین گنڈاپور کا بھی اس احتجاج میں ایک بڑا امتحان ہوگا. تحریک انصاف کی چوتھی مشکل. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف میں قیادت کے مسائل چل رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان بھی مرکزی قیادت کی بجائے اپنی بہن علیمہ خان اور اہلیہ عشا بی بی سے کروایا. 24 نومبر کو کا جو احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا؟ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے احتجاج کی سربراہی کون کرے گا؟ اس معاملے میں بھی تحریک انصاف کچھ حد تک کنفیوز نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کی پانچویں مشکل. شیر افضل مروت برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ احتجاج ناکام ہو گیا تو پھر تحریک انصاف کو دوبارہ مومنٹم گیم کرنے میں مہینے لگ سکتے ہیں، اور اگر 24 نومبر کو واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے سختیاں مزید بڑھ سکتی ہیں. کریک ڈاؤن کا دائرہ کار بھی پھیل سکتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کو کچھ پلس پوائنٹس بھی حاصل ہیں. ناظرین، پہلا پلس پوائنٹ، جس دن سے بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی فائنل کال دی ہے، تحریک انصاف میں موبلائزیشن بڑھ گئی ہے. علی امین گنڈاپور اور عشا بی بی دونوں ہر روز پارٹی عہدیداروں کو پیغامات دے رہے ہیں. احتجاج کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے روز کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں. عشا بی بی بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ خود بہت حد تک جو ہے وہ کمان سنبھال چکی ہیں اور پارٹی رہنماؤں سے خطاب بھی کر رہی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی ان تک پہنچاتی ہیں. دوسرا پلس پوائنٹ، جیسے حکومت بیک فٹ پر آئی اور کوئی مؤثر بیانیہ نہیں بنا پائی، تحریک انصاف اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ لیول پر بھی تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر تحریک انصاف اچھی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف اور مزید اوپر جا سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے اگر کل کو کوئی مذاکرات ہونے ہیں. اگلا پوائنٹ، پلس پوائنٹ، امریکہ میں تحریک انصاف کے سپورٹرز کی کوششوں سے کانگریس کے کافی ممبرز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں متحرک نظر آتے ہیں. اور کچھ ہو نہ ہو، حکومتی کریک ڈاؤن امریکہ اور دیگر ممالک میں کافی اچھالا جائے گا. اس سے حکومت پر امریکی باعث اور حلقوں سے دباؤ پڑ سکتا ہے. حکومت ہرگز نہیں چاہے گی کہ ٹرمپ ٹیم سے اس حساس وقت میں تنقید کا سامنا کرنا پڑے. ناظرین، ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو فائنل کال دے کر حکومت کو دباؤ میں ضرور ڈالا ہے، لیکن اس کے پاس بھی کوئی بہت اچھی چوائسز یا آپشنز نہیں ہیں. اگر دھرنا جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو قیمت تحریک انصاف کو ادا کرنی ہوگی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب، پاکستان کے ماہر ناز صحافی، کالم نویس اور تجزیہ کار. جی سہیل صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فاضل صاحب خیریت سے؟ شکر صاحب. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے اب یہ خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے 24 نومبر کا، آپ بھی خان صاحب کی جو سیاست ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بڑے عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر بات ہے اب تک جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ یعنی کہ وائڈ کنسلٹیشن نہیں کی، انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے. ان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو لاجک کیا سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بڑا فیصلہ کیا سوچتے ہوئے کیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو پولیٹیکل مائنڈ ہے اس کا تو یہ فیصلہ نہیں لگتا. یہ آپ یوں سمجھے کہ ایک اگریسو مائنڈ کا فیصلہ ہے، ان ڈپریسڈ موڈ. لیکن آخری جنگ کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں آخری جنگ کیا یہ تو نہیں ہو سکتی کہ وہ لاکھوں لوگ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں مثال موجود ہے کہ 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو نے سب سے بڑا کراؤڈ اکٹھا کیا، اس کے بعد کئی دفعہ اکٹھا کیا، لیکن حکومت نہیں بدلی، نہ کوئی پیپلز پارٹی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بدلا تھا. تو وہ ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کراؤڈ سے تو بہت بڑا بھی کراؤڈ آ جائے تو اس سے حکومت تو بدلنے والی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد کچھ اور ہے، اور وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 9 مئی کی طرح کا ایک ریپیٹیشن وہ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ایک تصادم ہو
اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو یا پی ٹی آئی کی طرف سے. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں خاص کر تھرڈ ورلڈ میں کہ جب وائلنس ہوتی ہے جلسے میں، کوئی لاشیں گرتی ہیں، کوئی خون گرتا ہے، تو وہ جو تحریک بڑی کمزور بھی جا رہی ہو اس کو ایک نئی امید اور ایک نئی طاقت مل جاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو ان کی کال ہے اس کے پیچھے یہ ذہن کار فرما ہے کہ کچھ نہ کچھ اس دن ایسا ہو جس سے نہ صرف کہ ملک کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ شیک ہو، بلکہ انٹرنیشنلی بھی یہ آواز سنی جائے کہ یہاں پہ بڑا جبر ہے اور اس جبر کے نتیجے میں یہ واقعہ ہو گیا. تو آپ کے خیال میں اگر یہ دھرنا کر کے وہ تقریباً یعنی آدھا لیول پہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے ایک پولیٹیکل وکٹری کنسیڈر ہوگی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں نے بہت لچک دکھائی، کیونکہ ہم بہت عرصے سے یہ سن رہے تھے کہ ان کے پاس ریکوائرڈ لوگ تو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈائلاگ کرتے رہے. مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کیا ہو رہا تھا؟ بالواسطہ مذاکرات ہی ہو رہے تھے نا پی ٹی آئی سے، کہ ایک دن وہ جاتے تھے ایک دن وہ جاتے تھے، تو پی ٹی آئی شرائط لگاتی تھی کہ جناب یہ والی ہمیں قبول نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان انہیں کہتے تھے، وہ اس شرط کو جو آرٹیکل ہوتا تھا اس کو یا سافٹ کرتے تھے یا چینج کرتے تھے. تو الٹیمیٹلی جو چیز طے ہوئی تھی اس میں توقع گورنمنٹ یہ کر رہی تھی کہ یہ ایک نقطہ اتصال بنے گا، لیکن الٹ اس کے ہوا کہ انہوں نے ساری پہلے شرائط بنا لی اور بعد کہہ دیا کہ آپ تو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو وہ لچک تو اپنی طرف سے انہوں نے دکھائی. دوسری طرف جس طرح بالکل آپ نے صحیح کہا، میں ایگری کرتا ہوں کہ اب یہ جو ساری شرائط کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں چوری شدہ دیں. کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں حکومت دیں، یعنی ہماری میجارٹی بحال کریں، شہباز شریف گھر جائیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں جو عمران کو ہٹایا ہے اور جو اس گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں وہ انڈو کریں، وہ بھی گھر جائیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو جوڈیشری کے بارے میں آپ نے فیصلے کیے ہیں وہی ججز لائیں جن کو ہم چاہتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سے میں یہ کہوں کہ فاض صاحب آئیے مذاکرات کریں کہ آپ کو میں نے کیسے ہٹانا ہے، تو ظاہر ہے آپ کیوں میرے سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کہیں گے طاقت سے ہٹا لو. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی ان کی جو مطالبات ہیں نا، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ تو تصادم والے ہیں. مذاکر کیا یہ جاتا ہے. دیکھیں، جو چیزیں دو سمجھ آتی ہیں، جو ان کو مذاکرات رکھنے کے اندر شرائط رکھنی چاہیے کہ بھائی عمران خان کو رہا کیا جائے، بالکل سمجھ آتی ہے بات، یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. دوسرا بالکل جائز مطالبہ ہے کہ دھاندلی کا کمیشن بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو غیر جانبدار یا پارلیمانی کمیشن بنائیں، بالکل جائز ہے. یہ حکومت بھی شاید دونوں چیزوں کے اوپر ایگری ہو جائے. سہیل برائٹ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، ویل ٹیک اے کوئک بریک ہیئر. واپس آئیں گے تو وی پی اینز کا آج کل بڑا چرچا ہے، اینڈ فار آل دا رانگ ریزنس. جہاں پہ ویسے جو ایکس ہے فارملی نون ایز ٹویٹر، وہ تقریباً استعمال کرنا ناممکن ہو گیا ہے وی پی این کے بغیر. اب وی پی اینز کے اوپر بھی ایک بین لگنے جا رہا ہے. یہ معاملہ کیا، اور یہ گورنمنٹ کس طرح کی لاجک کو سامنے رکھے یہ فیصلے کر رہی ہے، ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ناظرین، پاکستان میں معلومات پہنچانے والے ایک بڑے پلیٹ فارم ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر فروری سے پابندی لگی ہوئی ہے. اس دوران عدالتوں میں مقدمات چلیں، درخواستوں پر حکومت سے رپورٹیں بھی طلب کی گئیں، مگر پابندی جو ہے وہ برقرار رہی. اس دوران حکومتی وزراء کو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ ایکس پر پابندی کی وجہ شاید قومی سلامتی ہے. سوشل میڈیا صارفین نے اس صورتحال میں وی پی این کا استعمال شروع کیا اور ایکس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اب 15 نومبر یعنی جمعے کو وزارت داخلہ کی طرف سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو خط لکھا گیا پاکستان میں تمام غیر قانونی وی پی اینز کو بلاک کیا جائے، کیونکہ دہشت گرد اپنی شناخت چھپانے اور مواد پھیلانے کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں. اس خط کے کچھ ہی دیر بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا بیان سامنے آیا جس میں وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا گیا. اس اعلان اور اس اعلان کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کے ایکس اکاؤنٹس کیسے چل رہے ہیں. آج چیئرمین پی ٹی اے نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے اس حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ہم وی پی اینز بند نہیں کر رہے بلکہ رجسٹر کر رہے ہیں. جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا انٹرنیٹ بند نہ ہو
اس کا بزنس چلتا رہے وہ اپنا وی پی این رجسٹر کرے. لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ رجسٹرڈ وی پی این میں کیا ایکس تک رسائی ممکن ہوگی؟ ناظرین، پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے حکومتی پریکٹس بتاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا آسان حل یہ ہے کہ اسے بند کر دیا جائے. ناظرین، یہ ہماری حالت ہے. صرف سیاسی مفاد کی خاطر اپنے مستقبل پر خود ہی پانی پھیر رہے ہیں. انٹرنیٹ اور اس سے جڑے پلیٹ فارمز پر پابندی لگانے سے بہتر ہے کہ حکومت ایک بہتر سائبر سیکیورٹی پالیسی بنائے اور قومی سلامتی کے مسائل کو مناسب قانون سازی کے ساتھ ڈیل کرے. اس طرح کی تنگ نظر پالیسی اور بے تکے اعلانات سے حکومت ملک کے اندر اور باہر اپنا مذاق اڑوا رہی ہے اور یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ اس کی نان سیریس جو ہے وہ اپروچ ہے. مگر اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے حربوں سے حکومت اپنے پیر کے ساتھ ساتھ عوام کے پیر پر بھی کلہاڑی مار رہی ہے. سرکار کچھ ہوش کے ناخن لے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.